شریک لک، فرمایا حج پہ آؤ مشرکوں کو جلاتے ہوئے آؤ۔ اور پھر مسئلہ ہے کہ باقی ذکر ہیں سری، باقی جتنے ذکر ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الذکر الخفی۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مذہب کا صاف فتویٰ ہے کہ ذکر بالجہر بدعت ہے۔ ذکر بالجہر کیا ہے؟ یہ جو اونچے اونچے ذکر کر رہے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مذہب حنفیہ میں صاف لکھا ہے یہ بدعت ہے۔ یہ جو آپ کے پیروں نے کام شروع کیا ہے، ادھر گھٹرا گوں ادھر گھٹرا گوں ادھر لائٹ بند ادھر، اب شروع ہوئے جناب ذکر بالجہر اور ذکر بالانف، ابھی ایک اور ذکر ہے وہ سٹیج پہ بیان نہیں کر سکتا، بہرحال وہ بھی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو یہ با کے ساتھ بہت سارے مجرور لگے ہوئے ہیں، تو ذکر ہی ذکر، یہ سب ذکر کے اہتمام، یہ ساری چیزیں آپ نے وہ حدیث نہیں سنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی؟ ایک آدمی نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، مسند دارمی، کہتے آج میں نے مسجد میں ایک نیا کام دیکھا۔ حضرت نے اچھا کیا دیکھا؟ فرمایا کہ مسجد میں ایک ٹولہ بیٹھا تھا ذاکرین کا، کٹھے بیٹھے تھے، ان میں ایک بزرگ تھا وہ کہتا تھا بھئی اتنی دفعہ یہ پڑھ، اتنی دفعہ درود پڑھ، اتنی دفعہ سبحان اللہ کہے، اتنی دفعہ یہ کہے، اور یہ ٹولی بنا کے بیٹھے تھے کٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اب جب یہ حرکت کریں نا مجھے اطلاع کرنا۔ وہ صوفی تو پھر بیٹھ گئے نماز کے بعد جمگھٹا بنا کے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے تو صحابہ میں تو جرأت تھی، ہم کمزور ہیں، ہم تو بہ جاتے ہیں نا، ہم تو منہ دیکھتے ہیں، اے مولوی صاحب ناراض نہ ہو جائے، او مولوی صاحب ناراض نہ ہو جائے، ہماری جماعت ہم پہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارا کوئی بزرگ ہم پہ ناراض نہ ہو جائے، وہ جماعت سے کہیں نکال ہی نہ دے، فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا، یہ وہ بزدل ڈرتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو۔ مسئلہ رہ جائے دنیا رہے نہ رہے، مسئلہ رہ جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں مسئلے کے یار بنو شخصیات کے نہیں، مسئلے کے دوست بن جاؤ۔ مسئلہ میں بھی چھوڑ جاؤں تو خدا کی قسم تمہیں شاباش تب ہوگی کہ مجھے بھی گالیاں، مجھے بھی چھوڑ دو، میں مسئلہ چھوڑ جاؤں مجھے بھی چھوڑ دو۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ بھی ہے، کوئی بزرگ الہ نہیں۔ اچھا خیر آ جا مسئلے پہ، آ کیا کہہ رہا تھا؟ ابن مسعود آئے، انہوں نے کہا ایوہ الناس، او صوفیو جانتے ہو مجھے میں کون ہوں؟ اپنا تعارف پیش کیا، فرمایا میں وہ آدمی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو والا برتن بھی میرے پاس ہوتا تھا، اور وہ انزا، وہ جو مٹی نرم کرتے تھے قضاء حاجت کے لیے، وہ لوہے والا سریا انزا، وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوتا تھا، یعنی میں خادم ہوں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوش قسمتی ہے جنہوں نے رسول کی خدمت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ کا خادم ہوں، اور ابھی تک رسول پاک کے پہننے والے کپڑے، جو آپ کپڑے پہنتے تھے وہ بھی پرانے نہیں ہوئے، بلحانیت لم تکسر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے وہ برتن بھی ابھی تک نہیں ٹوٹے، وہ برتن بھی موجود ہیں۔ اور اتنے جلدی تم گمراہ ہو گئے، جے تم بے بدعت ظلمہ، تم اندھیری بدعت لائے ہو، خبردار اصحاب محمد اور محمد مصطفیٰ سے تم بڑے عالم نہیں ہو، یہ بدعت ہے، میں نے محمد مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں دیکھا، محمد کے صحابہ کا یہ طریقہ نہیں دیکھا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈا لیا اور سارے صوفیوں کو مسجد سے بھگا دیا۔ ایسی جرأت ہو نا۔ اب اگر آ جاتے حضرت عبداللہ ابن مسعود ترنول میں جب فتح جنگ میں ان بے ایمانوں نے جو شروع کیے مخصوص ذکر کی مجلس سے، خدا کی قسم
یضرب ادبارہم، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ کر ان کو الو بنا دیتے ہیں، باندر کے بچے، پوری نبی کی شریعت کا نقشہ بدل دیا، عقیدے بدلے، ذکر بدلے، درود بدلے، حیات بدلی، اور اس کا نام تصوف رکھا، اس کا نام پیر طریقت۔ یہ پیر طریقت نہیں، یہ خنزیر بریہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بدل دے، پیغمبر کی سنت کو بدل دے۔ ہمارے دل میں اس کا احترام نہیں آ سکتا، ہمارے دل میں اس کا ادب نہیں آتا۔ پیغمبر کی شریعت اور سنت کو بدلنے والا بدعتی، وہ خدا کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، اور وہ جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے، چاہے وہ پیر کی شکل میں ہو یا ملا کی شکل میں۔ بدعتیوں سے بابا ہم سے پیار نہیں ہو سکتا، کوئی جمعہ پڑھنے آئے یا ابھی چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے یہ خدائی مہمان کافی ہے، مسئلہ پھر بھی بیان ہوگا۔ مسئلے میں نرمی نہیں ہو سکتی، سارا جہان الٹا ہو جائے انشاءاللہ، اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ساری دنیا الٹی لٹک جائے، اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان کا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس دن ہم مولویوں کی کہنے پر یا پیروں کے کہنے پر یا بڈیروں کے کہنے پر یا اکابر کے کہنے پر یا مشائخ اور شیوخ کے کہنے پر مسئلے کو نرمی کرنی ہو، اس دن سے پہلے ہمیں موت دے دینا اور دنیا سے اٹھا لینا۔ یہ کام نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ خیر بات سمجھو، باقی اچھا خیر باقی کو چھوڑو، باقی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دوڑایا، میں نے کہا ہر ذکر خفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پسند یہ ہے۔ ایک جہاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ نے ذرا اونچا ذکر شروع کیا، آپ نے بلایا، فرمایا ارحموا انفسکم، یہ کیا شور ڈال رہے ہو؟ جس کو تم بلا رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، اس لیے اتنا شور کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اصم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری ذکر کو ناپسند کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جو اصل میں وہ ہستی ہیں اس امت میں جو رمز رسول کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے ہیں، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگرد۔ اور میں تو حیران ہوں، سب اکابرین دیوبند نے اسی پر لکھا کہ ذکر بالجار بدعت ہے، ذکر کی طرف تدائی بدعت ہے، ذکر کی مجلسیں سجا کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا یہ بدعت ہے۔ یہ سب اکابرین دیوبند، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی تک لکھ گئے، لیکن یہ بے حیا کہلواتے بھی ہم دیوبندی ہیں اور کام سارے رابطیوں والے کرتے ہیں، اس لیے ان کے دھوکے میں مت آؤ۔ یہ شریعت محمدی کو بدلنے والے ڈاکو، اگر کوئی حجت اور دلیل کا میدان ہو ان کو کہو پیش کرو، لکھ کے دے دو، آپ وہ تحریر بھی میرے پاس لے آؤ، انشاءاللہ اگر حجت ہوگی، ہمارے اندر ضد نہیں، ہم دلیل کے سامنے اپنی گردن جھکانے والے ہیں، لیکن قیامت آ جائے گی ان لٹیروں کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہم ایسے سٹیج پہ نہیں بیٹھے، ہم نے ساری کتابیں دیکھ کر یہاں پر آئے۔ ہاں بھئی دیکھو، ہر ذکر خفی ہے، لیکن یہاں آیا نا حاجی، اللہ نے فرمایا ہون ذرا اچھا بولے، یہ ذکر سارے ذکر ایستا کر، لیکن یہ جو تلبیہ والا ذکر ہے اللہ کو بھی ایسا پسند۔ پیغمبر نے فرمایا الحج والسج، الحج الحج والسج، حج زبردست وہ ہوتا ہے جس میں دو کام ہوں، ایک تو اس وظیفے کا شور آئے، اس وظیفے کا شور آئے، پہاڑی پہ چل رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا ان الحمد، یہی تلبیہ، اتر رہا ہے یہی تلبیہ، عرفات میں کھڑا ہے یہی تلبیہ، اور چل رہا ہے یہی تلبیہ، تلبیہ ہی تلبیہ۔ اور فرمایا جتنا شور کرو، کر سکتی ہو کرو، تاکہ شرک کے متبالوں کو پتہ لگے یہ توحیدیوں کا اجتماع ہے،
یہ اہل توحید کا اجتماع ہے، یہ حج اہل توحید کا اجتماع ہے۔ خیر اس حالت میں حاجی یہ ذکر کرتا ہے تو یہ وظیفہ ہے مکہ کا، مکی وظیفہ ہے۔ اب ایک وظیفہ ہے مدینہ کا، وہ انشاءاللہ آئندہ